मैं दुनिया में केवल इस्लाम से लड़ रहा हूं। मेरी दुनिया केवल इस्लाम है। मैं पूरी धरती से इस्लाम को खत्म करना चाहता हूं। किसी और की जरूरत नहीं है, हमें केवल और केवल कुरान को पढ़ना पड़ेगा। कि दुनिया में 500 करोड़ काफिर हैं और हम हर काफिर का कत्ल करेंगे क्योंकि उनकी कुरान ने उन्हें यही आदेश दिया। सवाल करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इंसान को सच्चाई पर गौर करना चाहिए कि इंसान दुनिया में अकेला आया है और मरकर अकेला ही जाएगा। इंसान ने खुद अपने आप को पैदा नहीं किया, इसको किसी ने पैदा किया है। इसका बनाने वाला मालिक है एक। दुनिया में इंसान आज़ाद नहीं है। अब उस मालिक ने एहसान किया है। इंसान कुछ ना था, उसे इंसान बनाया, इस दुनिया में जीवन दिया, फिर जीवन जीने के सारे साधन दिए, खिला रहा है, पिला रहा है। इतना तो इंसान अकल से कम सोच सकता है। अगर आप एक कुत्ते को भी निवाला डालेंगे, कुत्ते को भी एक रोटी का टुकड़ा डालेंगे आप, तो उसकी आंखों में भी एहसान का मादा होता है। इसलिए जो हमारे भाई या बहन यूट्यूब पे हमें सुन रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जिस मालिक ने आपको जीवन दिया है उसका ज्ञान सुने, ध्यान लगाकर समझकर उसके ज्ञान को समझने के लिए वक्त दें। ये वक्त इसीलिए मिला है जीवन का। आप वक्त को नहीं रोक सकते। अल्लाह ने आपको वक्त दिया है, जीवन का समय दिया है। दुनिया में कोई हमेशा नहीं रह सकता। आपका शरीर हर रोज़ मौत की तरफ जा रहा है। इसलिए कम से कम कुत्ते से भी नीचे ना गिर जाएं। जिस मालिक ने जीवन दिया है उसका एहसान माने। उसने जीवन दिया है, खिला रहा है, पिला रहा है, तो कम से कम उसके ज्ञान को सुनने के लिए, समझने के लिए कुछ तो वक्त दें। जीवन के मकसद को, सच्चाई को समझ लें इससे पहले कि मौत आ जाए। ये दुनिया सारी धोखा है। यहाँ धोखे वाला ज्ञान फैला हुआ है। इसलिए जो हमारे भाई या बहन हमें यूट्यूब पर सुन रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरा सुने, समझ कर सुने, ठीक तरह समझ कर सुने, अधूरा ना सुने, पूरा सुने। और चैनल के अंदर जाकर एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुने, और जितना हो सके सच्चाई को फैलाएं, हमारे चैनल को फैलाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जो इंसान अपने सच्चे बनाने वाले के लिए, उसका ज्ञान सुनने के लिए वक्त नहीं देता, वो अपने आप को ही बर्बाद कर रहा है। जो इंसान अल्लाह का एहसान मानकर उसकी कदर करके मर के न जाएगा, उसे राज़ी करके न जाएगा, वो मरने के बाद नरक की आग में जाएगा, हमेशा के लिए तबाह हो जाएगा। और जो लोग अल्लाह का एहसान मानते हैं, उसकी कदर करते हैं, उसका ज्ञान हासिल करते हैं, उसके लिए वक्त देते हैं, वो मरने के बाद हमेशा कामयाबी का जीवन, अल्लाह का इनाम पाएगा, जन्नत का जीवन पाएगा। क्योंकि ये जीवन इम्तिहान है। हमारे बनाने वाले ने हमें पैदा कर दिया है, जीवन का समय दे दिया है, अच्छाई बुराई के दो रास्ते सामने कर दिए हैं और हमारा इम्तिहान लिया है। चाहे हम उसका एहसान मानें या नाकदरी करें, चाहे हम उसकी कदर करके उसे राज़ी करके जाएं या नाकदरी करके जाएं, दोनों के दो अंजाम हैं। कदर करके जाएंगे, अल्लाह को राज़ी करके जाएंगे, जन्नत में हमेशा का इनाम पाएंगे, स्वर्ग का जीवन पाएंगे। और उसकी नाकदरी करके जाएंगे तो नरक की आग में जाएंगे। तो भाई यहाँ हमारा इम्तिहान चल रहा है। जीवन के समय को बर्बाद ना करें, सच्चाई पर गौर करें, सच्चाई को ध्यान लगा के समझें। उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो ज़रूर पूरा सुनेंगे। अब हम सवाल करने का मौका देंगे। अब आप सवाल कर सकते हैं। क्या सवाल है आपका? जी मोहम्मद दिलशाद साहब, मेरा पहला सवाल ये है कि दुनिया में कुछ लोग इस्लाम धर्म को क्यों बदनाम कर रहे हैं? इस्लाम धर्म को झूठ बोलकर क्यों बदनाम कर रहे हैं? और मेरा दूसरा सवाल ये है कि इंसान की बिगड़ी हुई अकल कैसे ठीक होगी? और मेरा तीसरा सवाल ये है कि हम अपने सच्चे बनाने वाले अल्लाह को कैसे राज़ी करें? आसान तरीके से समझाएं। अच्छे सवाल किए हैं। आइए जवाब देना शुरू करते हैं कि बिगड़ी हुई अकल कैसे सुधरेगी। आज हम दुनिया में देख रहे हैं कि ज़्यादातर इंसानों की बिगड़ी हुई अकल ही है कि कभी नरम, कभी गरम, कभी कड़वे बोल बोलना, कभी किसी से बदतमीज़ बोल बोलना, कोई नेकी करे, कोई भलाई करे तो उसके साथ बुराई करना। ये एक आम बात हो गई है, हर आदमी की ज़बान पर है कि भाई दुनिया में कोई किसी के साथ भलाई करे तो उसे बुराई मिलती है। तो याद रखें इसकी वजह क्या है। जो अकल, कितने इंसान है दुनिया में, सबके पास अकल है और
असल खेल अकल का ही है, क्योंकि अकल से ही जो है इंसान है, वरना जानवर भी हैं, जानवरों के अंदर इतनी अकल कहाँ है। इंसान अकल से ही जानवरों को भी जो है अपने कब्जे में कर लेता है, इतने बड़े हाथी को कब्जे में कर लेता है। जो अकल अल्लाह की खोज नहीं करेगी, याद रखें, जो अकल अपने सच्चे बनाने वाले मालिक की खोज नहीं करेगी वो बिगड़ी हुई और ख़राब रहेगी। याद रखें, अपने बनाने वाले अल्लाह की खोज करेगी तो अल्लाह सुधार देगा, क्योंकि एक हदीस में आता है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले कलम को पैदा किया, फिर दवात को पैदा किया, फिर अकल को पैदा किया। यानी हम सारी दुनिया के इंसानों की अकलों को पैदा किया और फिर कहा कि मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा अकल है, और फरमाया कि ए अकल, अगर दुनिया में तूने मेरी तरफ गौर किया कि ये कौन है दिन निकालने वाला, कौन है रात करने वाला, कौन है कायनात को इतने हिसाब से चलाने वाला, किसने मुझे पैदा किया, क्यों मुझे पैदा किया, मुझसे चाहता क्या है, मेरे जीवन का मकसद क्या है, मेरी जान किसके कब्जे में है, मेरे ना चाहने के बावजूद कौन मुझे मौत देकर इस दुनिया से उठाएगा, कितने लोग यहाँ मर रहे हैं, कौन ज़िंदगी देता है, कौन मौत देता है, कौन ये सारी व्यवस्था को चला रहा है, किसने हमें जीवन दिया, जीवन जीने के सारे साधन दिए। अगर तूने मेरी तरफ गौर किया और मेरी खोज की और जीवन के मकसद को पूरा किया, मुझे राज़ी किया, तो मैं तेरी अकल को सुधार दूंगा, ईश्वरी रचना के आधार पर अच्छाई पर तुझे चला दूंगा, बुराई से तुझे बचा लूँगा। तो जो इंसान अच्छाई पर चले, बुराई से बच जाए, चाहे छोटी हो या बड़ी हो बुराई, वो अकल सुधर जाती है और सुधारता है अल्लाह ही। लेकिन जो इंसान अपनी अकल को सुधरवाना चाहे अल्लाह ताला से, ईश्वरी रचना के द्वारा चल करके अच्छाई पर चलकर बुराई से बचकर, और आगे फरमाया, अगर तूने दुनिया में मेरी तरफ गौर ना किया, दुनिया के खेल तमाशे में लगा रहा, दुनिया की धोखे पर निगाह रखी, सच्चाई के पहलू पर गौर ना किया, ये दाएं बाएं से लोग मर रहे हैं, अपनी मौत का ख्याल ना किया, दुनिया के खेल तमाशे में लगा रहा, दुनिया की कौली भरता रहा और मर गया, तो मौत के बाद तबाही है हमेशा के लिए। लेकिन अगर तूने मेरी तरफ ध्यान ना दिया, दुनिया के खेल तमाशे में लगा रहा, तो मैं तेरी अकल को ख़राब कर दूंगा। तो मेरे भाइयों, आज हम देख रहे हैं जो अकल अल्लाह की खोज नहीं करती, अपने सच्चे बनाने वाले से दूर है, वो अकल बिगड़ी हुई है, और बिगड़ी हुई अकल ही धरती पर फसाद फैलाती है। और आपने देखा भी होगा कि जो एहसान करता है उसी के साथ बिगड़ी हुई अकल बुरा बर्तावा करती है, क्योंकि अकल को ठीक से ज़िंदगी का होश नहीं होता। क्योंकि जो इंसान अल्लाह ताला की खोज करेगा वही इस ज़िंदगी और दुनिया की सच्चाई के होश में आएगा, अल्लाह उसी को रोशनी में लाएगा, उसी को नूर अता फरमाएगा। वरना इंसान अल्लाह से की रहमत के साए से दूर रहेगा तो वो धोखे में खेलता रहेगा और उसकी अकल बिगड़ी हुई होगी, और वो दुनिया को हमेशा का घर समझ के जीता रहेगा, दुनिया के धोखे में ज़िंदगी जीता रहेगा। तो मेरे भाइयों, ये जीवन बहुत बेकार है, बहुत बेकार ज़िंदगी है। ये दुनिया कब छूट जाए, कब मौत का वक्त आ जाए, दुनिया की हर चीज़ कब छूट जाए, कब छिन जाए, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जो नेकी करनी है, जो अच्छे कर्म करने हैं, कर लो, मरने के बाद नेकी ही काम आएगी, माल दौलत सब यहीं रखी रह जाएगी, फिर हमेशा के लिए इस दुनिया से चले जाओगे, हमेशा के लिए फिर कभी भी इस दुनिया में नहीं आओगे। जो नेकी कर लोगे उसी का बदला मरने के बाद पाओगे। और जो लोग अपने कर्मों से ये दिखाते हैं और ज़बान से भी कहते हैं कि मौत के बाद कुछ नहीं है, और धरती पर फसाद फैलाते हैं, जुल्म जास्ती करते हैं, मेरे भाइयों, ऐसे लोगों के बहकाए में ना आए, वरना वो खुद भी मरेंगे और तुम्हें भी मरवाएंगे। क्योंकि बुराई का अंजाम मरने के बाद नरक की आग है, जहन्नुम की आग है। इस कायनात का बनाने वाला और चलाने वाला हमारा इम्तिहान ले रहा है और हमें देख रहा है। अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर वो फैसला करेगा कि इंसान ने दुनिया में कितने अच्छे कर्म किए और कितने बुरे किए। हमारे अंदर ईश्वरी रचना है कि अपनी अच्छाई से अल्लाह ताला ने सुकून रखा है, हमारे अंदर बुराई से बेचैनी रखी है, जन्नत के शौक़ रखे हैं, जहन्नुम के खौफ रखे हैं, शैतान की बुराई से नफ़रत रखी है। तो याद रखें, इस दुनिया में हमें जो भेजा गया है इसलिए भेजा गया है ताकि हम अल्लाह को राज़ी करके जाएं, और फिर जो जन्नत के सपने हमारे अंदर हैं इनको फिर जन्नत में पूरे करें, अल्लाह को राज़ी करके जन्नत में अपनी ख्वाहिशें पूरी करें। हमारा एक मालिक है, हम दुनिया में आज़ाद नहीं हैं, हम पहले उस मालिक को राज़ी करके मरें, फिर जन्नत में वो हमारे
ہر سپنے پورے کرے گا جو بھی اس نے رکھے ہیں ہمارے اندر۔ تو یاد رکھیں اس چیز کو کہ اس چھوٹی سی دنیا میں انسان کے جنت کے سپنے پورے ہو ہی نہیں سکتے۔ انسان چاہے کتنی بھی دوڑ لگا لے، بنانے والے سے آگے نہیں پہنچ سکتا۔ یاد رکھیں اس دنیا میں ہمارا آنے کا صرف یہی مقصد ہے کہ ہم اپنے مالک کو راضی کر کے جائیں اور پھر جنت میں ہمیشہ کا جیون پائیں، اور جو ہماری مرضی ہماری اچھائیں ہیں ان کو وہاں پوری کریں۔ اب آپ کا پہلا سوال تھا کہ دنیا میں لوگ اسلام دھرم کو کیوں بدنام کر رہے ہیں جھوٹ بول کر۔ تو دیکھیے ہم نے اپنی اور ویڈیو میں بھی بتایا ہے کہ قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے کہ شیطان انسانوں میں سے بھی ہے اور جناتوں میں سے بھی ہے۔ جناتوں میں سے شیطان ہمیں دکھتا نہیں ہے، ہمارے اندر ہے، جو ہمارے من میں برے خیال ڈالتا ہے۔ شیطان کی محنت یہ ہے کہ اس دنیا پر ہی بھٹکا کر انسان کو مار دے۔ جس مقصد کے لیے جیون کا سمے ملا ہے انسان کو، اس مقصد سے بھٹکا دے۔ اور اس دنیا میں زیادہ تر جو عام ماحول ہے وہ برائی کا ہے، اس بات کو تو ہر آدمی جانتا ہے۔ اب برائی کا ماحول ہے، اوپری طور پر دھارمک طور پر بھی برائی پھیلی ہوئی ہے۔ دنیا میں دھرم کے نام پر دھوکہ اور جھوٹ اوپر پھیلا ہوا ہے، سچائی اس کے نیچے ڈھکی ہوئی ہے۔ اس دنیا کا جو ماحول ہے عام ماحول برائی کا ہے۔ اس دنیا کا ایک عجیب سسٹم ہے بھائی۔ اس دنیا میں آنے کے بعد انسان کا جو دھیان ہے اور عقل ہے اور آنکھیں ہیں اور کان ہیں، یہ سب دنیا میں دھوکہ کھاتے ہیں۔ اس دنیا کو انسان ہمیشہ کا گھر سمجھ بیٹھتا ہے، اور شیطان یہی دھوکہ دلواتا ہے انسان کو کہ تو یہ دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے۔ دنیا کو چمکدار بنا کے دکھاتا ہے، دنیا کو اچھی بنا کے دکھاتا ہے، دوسروں کی موت سے اندھا کر دیتا ہے۔ انسان کے من میں گمان ڈالتا ہے یہ ہمیشہ کا جیون ہے، تجھے یہاں سے کبھی نہیں جانا، تجھے یہاں ہمیشہ رہنا ہے، اور تو دنیا میں آزاد ہے، تیرا کوئی مالک نہیں ہے، تجھے کسی نے نہیں بنایا، کسی مقصد سے نہیں بنایا، تو اپنی مرضی کا خود مالک ہے، جیسے چاہے ویسے جیون جی، جیسے بھی ہو سکے برائی پر چل کر اچھائی پر چل کر اس دنیا کے جیون کو کامیاب بنا۔ آپ دیکھیں گے کہ زیادہ تر انسانوں کی بھیڑ یہی نیتی لے کر دھرتی پر زندگی جی رہی ہے۔ اب یہ بالکل دھوکہ ہے، سچائی سے انسان اس نیتی کا اندھا ہے۔ بالکل سچائی یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں انسان کے آنکھ ناک کان انسان نے خود نہیں بنائے، ایشور نے بنائے ہیں، اللہ نے بنائے ہیں۔ اس کا ایک مالک ہے بنانے والا، اس نے اسے پیدا کیا ہے۔ کیوں؟ تاکہ یہ اللہ کو راضی کر کے کرے دنیا میں، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر۔ اور موت کے بعد جو زندگی ہے، اصل زندگی موت کے بعد ہے۔ شیطان من میں گمان ڈالتا ہے موت کے بعد کچھ نہیں ہے، لیکن میرے بھائیوں اصل زندگی موت کے بعد ہے۔ ہمارا ایک مالک ہے، اگر ہم اسے راضی کر کے مرے تو جنت میں اس کا ہمیشہ کا انعام پائیں گے، اس دنیا کے بدلے میں جنت پائیں گے۔ اگر ہم اسے ناراض کر کے مرے، ظلم جاستی کی دھرتی پر ہم نے مرنا سب کو ہے، کوئی نہیں بچے گا موت سے۔ اللہ کی بادشاہت چھائی ہوئی ہے، قدم قدم پر منٹ منٹ پر حملے ہو رہے ہیں، کبھی کسی کو موت دے کے اٹھا لیا، کبھی کسی کو موت دے کے اٹھا لیا۔ اللہ کی بادشاہت چھائی ہوئی ہے۔ اگر ہم اللہ کو ناراض کر کے مرے، ظلم جاستی کر کے مرے، تو ظلم جاستی کا انجام مرنے کے بعد نرک کا قید خانہ ہے، جس میں نہ انسان جیے گا نہ مرے گا، ہمیشہ تڑپتا رہے گا۔ تو قرآن میں کہا گیا ہے کہ شیطان انسانوں میں سے بھی ہے اور جناتوں میں سے بھی ہے۔ انسانوں میں سے وہ ہے شیطان جو دھرتی پر صاف صاف دکھائی دے رہے ہیں کہ وہ فساد پھیلا رہے ہیں، ان کے شریر کے انگوں سے دھرتی پر فساد ہی پھیل رہا ہے، اور وہ ایشوری رچنا کے خلاف چلتے ہیں، یعنی برائی پر چلتے ہیں، اچھائی پر نہیں چلتے۔ ان کے شریر کے انگوں سے برائی ہی چھلکتی ہے۔ شیطان ان پر پوری طرح قبضہ کر چکا ہوتا ہے، اور وہ دھوکے اور جھوٹ میں کھیل رہے ہوتے ہیں، سچائی سے بالکل اندھے ہوتے ہیں، جبکہ سچائی کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں۔ سچائی رات دن دیکھ رہے ہوتے ہیں، کتنے لوگ مر رہے ہیں، میں کبھی بھی مر سکتا ہوں، لیکن بالکل سچائی سے نپٹ اندھے ہوتے ہیں، کیونکہ جو انسان ظلم کرتا ہے، دھرتی میں فساد پھیلاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے سچائی سے اندھا کر دیتا ہے، اس کو روشنی نہیں دکھاتا۔ تو یہ جتنے بھی انسانوں میں سے شیطان ہیں، یہ بھی آدم کی اولاد ہے انسان۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں سے نفرت نہ کریں، ایسے لوگوں سے محبت کریں، کیونکہ یہ لوگ دنیا کے دھوکے میں کھیل رہے ہیں۔ یہ اپنے بنانے والے سچے مالک
کی شان کو، اس کی تعریف کو، اس کی طاقت کو، اس کی قدرت کو نہیں جانتے، اس سے بہت انجان ہیں۔ اس کی دردناک سزا کو نہیں جانتے، اس سے انجان ہیں۔ نرک کی آگ کی تباہی کو نہیں جانتے، اس سے انجان ہیں۔ تو ہمیں ایسے لوگوں سے، جو انسان دھوکے میں ہو اور دھوکے میں چل رہا ہو، ہمیں ایسے لوگوں سے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ ایسے لوگ بیمار ہوتے ہیں اور ڈاکٹر کبھی بھی جب علاج کرتا ہے مریض کا تو اس سے نفرت نہیں کرتا، تو لہٰذا ایسے لوگوں کا ہمیں علاج کرنا چاہیے، ان سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، ان سے محبت کرنی چاہیے، انہیں پیار محبت سے سمجھانا چاہیے، صحیح راستہ، صحیح گیان، صحیح دشا، اس کائنات کی حقیقت اور جیون کی حقیقت ہمیں سمجھانی چاہیے، کیونکہ ایسے لوگ دھوکے میں ہیں جو جیون کا سمے لے کے آئے ہیں اسے برباد کر رہے ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ایسے لوگ آج ہی اٹھ رہے ہیں، یہ تو جب سے شروع سے ہی معاملہ ہے۔ ایسے لوگ ہمیشہ آتے رہے ہیں جو اسلام کو بدنام کرتے رہے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرتے رہے ہیں، قرآن کو بدنام کرتے رہے ہیں، کیونکہ پوری دھرتی پر اسلام ہی سچا دھرم ہے۔ اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ثبوت ہے اس چیز کا کہ بار بار جو لوگ ادھرمی ہیں، برائی پر چلنے والے ہیں، بیچارے انجان ہیں، وہ بھی نہیں جانتے نرک کی آگ کو بھی، ایشور کی دردناک سزا کو وہ بھی نہیں جانتے ابھی، اس لیے انجان ہیں۔ ہمیں ایسے لوگوں کو ترس کھانا چاہیے، انہیں پیار محبت سے سمجھانا چاہیے۔ انہیں اس بات کا ہوش نہیں ہے کہ آج تو ہم برے انسان ایک جگہ اکٹھے ہیں، ایک دوسرے کے کام آ رہے ہیں، لیکن مرنے کے بعد کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہوگا، جس نے جو کیا اسے بھرنا پڑے گا۔ نرک کی آگ میں کوئی نہیں بچائے گا، اللہ کی طاقت کے سامنے کوئی طاقت ٹک نہیں سکتی میرے بھائیوں۔ اس لیے ایسے لوگ انجان ہیں، ہمیں ان سے سمجھانا چاہیے پیار محبت سے۔ اگر بلی ہمارے مرغی کے بچے کو لے جائے تو ہم بچے کو نہیں مارتے، بلی کو مارتے ہیں۔ تو شیطان، آدم کی نسل، آدم کی اولاد، جو بھی ہے ہمارے خونی رشتے کے بھائی ہیں، اگر شیطان انہیں جہنم کی طرف لے جا رہا ہے تو ہمیں شیطان سے لڑنا چاہیے، ہمیں انسان سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، اس کا علاج کرنا چاہیے، بیماری سے لڑنا چاہیے، شیطان سے لڑنا چاہیے۔ جو انسانیت پر ترس کھاتا ہے، ساری دنیا کے انسانوں پر ترس کھاتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، پریم کرتا ہے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ جو اللہ کے بندوں کو نرک کی آگ سے بچاتا ہے، اللہ کی طرف لے کے آتا ہے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ اور مسلمان کا، مومن کا کام یہی ہے کہ جو بھی کرم کرے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے۔ اب دیکھیے، قرآن ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ پوری دنیا کے انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، ان سب سے محبت کرو، خونی رشتے کے بھائی ہیں، اور جس رب کے آگے، جس پالنہار کے آگے، جس اللہ کے آگے ہم نماز پڑھتے ہیں، سب اس کے بندے ہیں۔ تو اللہ کے بھٹکے ہوئے بندوں کو اللہ کی طرف لاؤ، انہیں شیطان کے دھوکے سے بچاؤ، انہیں نرک کی آگ سے بچاؤ، انہیں بتاؤ کہ یہ جیون امتحان ہے، یہاں تمہارا امتحان چل رہا ہے، تمہیں مرنا ہے، یہاں سے جانا ہے، اپنے مالک کو حساب دینا ہے۔ دھرم کا مطلب یہی ہے کہ ایشوری رچنا کے آدھار پہ چلنا، برائی سے بچنا، اچھائی پر چلنا، دھرتی پہ امن شانتی قائم کرنا، اور یہی گیان، یہی شکشا دیتا ہے قرآن مجید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جیونی۔ اب یہ ہمارا کوئی غیر مسلم بھائی ہے جو غازی آباد کے پاس ڈاسنے کا ہے، اور اس نے جو ہے اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس نے غلط باتیں کہی ہیں۔ آپ نے بھی اس کی ویڈیو دیکھی ہوں گی، میں نے بھی دیکھی ہے۔ ایسے ہی کچھ نام ہے اس بھائی کا، یتی نرسنگانند سرسوتی۔ یہ بیچارہ بالکل عقل سے بیمار ہے، بگڑی ہوئی عقل ہے، دنیا میں اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے، سچائی سے بالکل اندھا ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر یہ ویڈیو میں اس بات کو کہہ رہا ہے، کتنی پبلک بیٹھی ہے وہاں پر، کوئی سمجھانے والا نہیں، کوئی بتانے والا نہیں کہ بھائی کسی کے بارے میں آپ کیوں، اگر کسی کے بارے میں ایسا کہیں گے تو یہ غلط بات ہے۔ اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ کسی دوسرے دھرم کے بارے میں برائی کرنا یہ غلط بات ہے، کیونکہ دراصل معاملہ یہ ہے کہ یہاں سب کا امتحان چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دے رکھی ہے انسان کو کہ اچھے کرم کر یا برے کرم کر، جیون کا سمے دے دیا ہے اور وہ امتحان لے رہا ہے۔ تو یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے امتحان کا گھر ہی ایسا بنایا ہے، ٹیسٹ لینے کا گھر ہی ایسا بنایا ہے کہ نہ یہاں اللہ دکھائی دے رہا، نہ موت کے بعد کی زندگی دکھائی دے رہی، اس لیے زیادہ تر لوگ دھرتی پہ گمراہ ہیں۔ اب جو دل سے اللہ کی کھوج کرے گا، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اور دھرم کے پکش پاس سے نکل کر اللہ کی کھوج کرے گا، اللہ اسی کو راہ دکھاتا ہے اور وہی سچائی کو سمجھ پاتا ہے، اسلام کی حقیقت کو وہی سمجھ پاتا ہے۔ ورنہ
ہم دیکھ رہے ہیں کہ دھرتی پر زیادہ تر لوگ اتنی غور کرتے نہیں ہیں، اللہ کی کھوج دل سے کرتے ہی نہیں ہیں۔ شیطان لپک لیتا ہے اس لیے، کیونکہ جب انسان اللہ کی کھوج دل سے نہیں کرے گا کہ مجھے کس نے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، مجھ سے چاہتا کیا ہے، میری جان کس کے قبضے میں ہے، تو پھر شیطان انسان کو لپک لیتا ہے اور پھر وہ دنیا میں دھوکہ کھاتا ہے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں بیٹھی ہوئی کتنی بھیڑ ہے جو دھوکہ کھا رہی ہے۔ اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ بھائی کسی کو برا کہنا بری بات ہے، اور یاد رکھیں کسی کے برا ہونے کی یہ بہت بڑی نشانی ہے کہ وہ دوسروں کو برا سمجھے۔ کسی کے خود برا ہونے کی یہ بہت بڑی نشانی ہے کہ وہ دوسروں کو برا سمجھے اور اپنی برائی کا لیبل اوروں پر چپکائے۔ ایک چور، ایک بلاتکاری، وہ دوسروں کو بھی چور بلاتکاری سمجھتا ہے۔ اس کھلی کائنات میں غور کرو، اس سنسار کے سچے مالک کی قدرت پر کہ انسان کی رچنا اچھائی برائی سے بنائی اور پھر دونوں راستے انسان کے سامنے کھول رکھے ہیں، جیون کا سمے دے دیا ہے، اچھائی پہ چل یا برائی پہ چل، مرنے کے بعد پھر ویسے ہی وہ فیصلہ کرے گا۔ اور جو اس بھائی کے فالوورز ہیں، میں نے وہ بھی دیکھے کہ الٹی سیدھی کمنٹ کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف، تو وہ بھی جو ہے دھوکہ کھا رہے ہیں دنیا میں۔ انسان کو کم سے کم کچھ بولنے سے پہلے، کچھ کارروائی کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ میں کر کیا رہا ہوں، اس کا انجام کیا ہوگا۔ اللہ نے سب کو آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، عقل دی ہے، سمجھ دی ہے۔ ہر انسان کوئی بھی ایک ذرہ برابر کرم کرنے سے پہلے اس کو سوچنے سمجھنے کی شکتی دی ہے، سوچتا ہے، سمجھتا ہے۔ تو میرے بھائی جان بوجھ کر انسان چٹنگ بازی کرتا ہے، اسے پتا ہے کہ میں غلط راستے پہ چل رہا ہوں، جبھی تو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا۔ ہر چلنے والے کو اپنے راستے کی خبر ہے کہ میں کس راستے پہ چل رہا ہوں۔ اچھائی کی راہ پر چلنے والے کو مرنے کے بعد کامیابی اندھیرے میں نہیں آئے گی، اس کو بھی پتا ہے کہ میں سچائی پر چل کے مر رہا ہوں، ایشوری رچنا کے آدھار پر چل کر مر کے جا رہا ہوں۔ میرا بنانے والا سچا مالک ایشور میرے ساتھ اچھا برتاوا کرے گا مرنے کے بعد۔ وہ اندھیرے میں کامیاب نہیں ہوگا، روشنی میں کامیاب ہوگا، وہ بھی اچھے کرم کر کے جا رہا ہے دنیا سے۔ اور جو برائی کی راہ پر چلنے والا مرنے کے بعد اندھیرے میں ناکام نہیں ہوگا، اس کو بھی پتا ہے کہ میں برائی پر چل کے جا رہا ہوں، میں اپنے بنانے والے سچے مالک ایشوری رچنا کے آدھار پر چل کے نہیں جا رہا، برائی پر چل کے جا رہا ہوں، اس کا النگھن کر کے جا رہا ہوں، اس کا الٹا کر کے جا رہا ہوں۔ میرے ساتھ مرنے کے بعد میرا بنانے والا اچھا برتاوا نہیں کرے گا۔ تو ہر چلنے والے کو اپنے راستے کی خبر ہے، لیکن یہ بیچارے پھر بھی دھوکہ کھا رہے ہیں کیونکہ یہ نرک کی آگ کو نہیں جانتے، ایشور کی طاقت کو نہیں جانتے۔ اور یاد رکھیں جو انسان اللہ کے بارے میں یا قرآن مجید کے بارے میں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برا بھلا کہے گا، اللہ اس سے خود انتقام لے گا۔ وہ دنیا میں 4 دن جیے گا، پھر کتے کی موت سے بھی بدتر اللہ تعالیٰ اس کو موت دے گا۔ اس لیے میرے بھائیو ہمیں سمجھنا چاہیے ہم کیا کہہ رہے ہیں، صحیح دھرم کو پہچاننا چاہیے۔ جیون بڑا انمول ہے، بار بار نہیں ملے گا۔ انسان پھر موت کے بعد برائی پر چل کر ہمیشہ کے لیے جیون کی بازی ہار جائے گا، پھر پچھتاوے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا اور کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ اور دیکھیے میں نے پچھلی ویڈیو میں یہ بات بتائی ہے آپ کو کہ انسان کے چہرے کو دیکھ کر مت جاؤ کہ صاحب چہرہ بڑا اچھا ہے، داڑھی ہے، سمجھدار سا انسان لگ رہا ہے، نہیں، اس کی عقل پہ جاؤ۔ سب نطفے سے بنے ہوئے انسان ہیں، سب گندے پانی کے قطرے سے بنے ہوئے انسان ہیں، سب ویریے سے بنے ہوئے انسان ہیں۔ انسان کی شکل پہ مت جاؤ۔ جو عقل اپنے سچے بنانے والے سے دور ہے وہ بگڑی ہوئی عقل ہے، چاہے وہ دکھنے میں کتنے سمجھدار انسان ہو۔ اس لیے سب سے بڑی اہمیت اللہ کی ہمارے دل میں ہونی چاہیے، کسی انسان کی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہم انسان کی اہمیت کریں گے تو انسان ہمیں بھٹکا دیں گے، گمراہ کر دیں گے، کیونکہ ہمیں چہرے سے دکھائی دیتے ہیں بڑے سمجھدار انسان ہیں، اور وہ شیطان کے راستے کی طرف گمراہ کر رہے ہیں، جھوٹا گیان پھیلا رہے ہیں، بگڑی ہوئی عقل ہیں۔ تو ہمیں سب سے بڑی قدر و قیمت پوری دنیا میں اللہ کی کرنی چاہیے۔ کسی انسان کی تعریف نہ سمجھیں، تعریف اس اللہ کی ہے جس نے اسے گندے پانی کے قطرے سے انسان بنا دیا۔ یہی بات قرآن مجید میں سب سے پہلے کہی گئی ہے، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفوں کا مالک اللہ ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، وہی سب کو پال رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے۔ اگر ہم اللہ کی طرف دل سے سچائی کی نیتی اپنا کر کے رخ موڑیں گے تو اللہ ہمیں دنیا کی ہر گمراہی سے، شیطان کی ہر گمراہی سے نکال لے گا۔ تو یہ ہمارا بھائی اور اس کے ماننے والے یہ سب دھوکہ کھا رہے ہیں دنیا میں، بچوں کی طرح نادانی میں گڑیا گڈوں کی طرح مورتی پوجا کر رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی مورتی کی پوجا کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائی ذرا عقل سے انسان جو ڈالے، غور کرے کہ جو چیز بنی ہوئی ہے اس کو چاہیے کہ وہ بنانے والے کی پوجا کرے،
मूर्ति को इंसान ने बनाया है तो चाहिए कि मूर्ति इंसान की पूजा करे। इंसान को जिसने बनाया है, इंसान को चाहिए कि उस मूर्ति पूजा ना करे, जिसने बनाया है उसकी पूजा करे, और वो निराकार है, ईश्वर। हिंदू धर्म की किताबों में गवाही दी गई है, मगर ये लोग सच्चाई को छुपाते हैं, बताते नहीं हैं। ना तस्य प्रतिमास्ति, उस खुदा उस भगवान का कोई रूप नहीं है, कोई अक्ष नहीं है, कोई स्टैचू नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, कोई स्कल्पचर नहीं है, कोई फ़ोटो नहीं है, कोई पेंटिंग नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है। लेकिन जानबूझकर लोग बुराई पर चल रहे हैं भाई, नादान हैं, क्योंकि उन्हें नरक की आग का होश नहीं है, जीवन की सच्चाई का होश नहीं है। नादानी में बच्चों की तरह धोखे में खेल रहे हैं। इंसान की बुद्धि चलामान है, किसी के भी बहकाए में आ जाती है, लेकिन इंसान जो कर रहा होता है, उसको पता होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। ईश्वरीय रचना के आधार पर उसको जानकारी होती है कि मैं अच्छे कर्म कर रहा हूँ या बुरे कर्म कर रहा हूँ। बुराई पर चलने वाला भी ऐसे दिखता है दूर से जैसे सच्चाई पर चल रहा हो। इसीलिए कुरान में कहा गया है, वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमीन, हम क़यामत के दिन महाप्रलय को छाड़ देंगे, सच्चों को अलग और झूठों को अलग। तो ये सारी दुनिया धोखा है, इस धोखे से वही निकल पाएगा जो अल्लाह से अपना ताल्लुक़ बनाएगा। अब मैं आपको इस भाई की वीडियो दिखाऊंगा, और आप इस वीडियो में, इसलिए मैं पहले आपको बता रहा हूँ, वीडियो में गौर करें। अब देखिए, सच्चाई पर गौर करने की ज़रूरत है। ज़रा एक सेकंड रुकें और गौर करें इस भाई की बात पर। कितनी बड़ी बात कही है कि मैं पूरी दुनिया से इस्लाम को ख़त्म करना चाहता हूँ। अब ये कितनी बड़ी धोखे की बात है। ईमानदारी से बताओ, क्या इस भाई को अपने ज़िंदगी के ख़त्म होने का अगले पल का भरोसा है? क्या इस भाई के पास अगले सांस की ज़मानत है कि ज़िंदा रहेगा? इसकी जान इसके सच्चे बनाने वाले मालिक अल्लाह के कब्जे में है। कितना धोखा खा रहा है हमारा भाई, ये गौर करने की बात है। तो खुद अपनी ज़िंदगी का तो अगले पल का भरोसा नहीं, और कितना बड़ा दावा कर रहा है कि मैं पूरी दुनिया से इस्लाम को ख़त्म कर दूंगा। पूरी दुनिया में मुसलमान हैं, हम देखते हैं, तो कितनी बड़ी धोखे की बात है ये। तो ये हमारा भाई कितना ज़बरदस्त धोखा खा रहा है दुनिया में, और जीवन के समय को बर्बाद कर रहा है, और ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा बीत चुका है। आप देख रहे हैं बाल सफ़ेद हो रहे हैं। ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा बीत चुका है, और थोड़ा सा हिस्सा बाकी बचा है, उसको भी लग रहा है बर्बाद कर देगा भाई। अरे मेरे भाई, होश में आ, गौर कर, सच्चाई की तहकीक कर, सच्चाई पर निगाह लगा। ये दुनिया हमेशा रहने का घर नहीं है। अब देखिए, दूसरी बात देखिए, बिगड़ी हुई अकल। फिर ये भी चैलेंज कर रहा है कि आप सबके लिए कि आप कुरान को पढ़ो। यानी कि कितनी बड़ी हिकमत की बात है कि मालिक के सामने इंसान कभी जीत नहीं सकता। अल्लाह की तदबीर ही कामयाब रहेगी, कि इसके ज़रिए से फिर इस्लाम को जो है, इस्लाम का प्रचार करा रहा है अल्लाह ताला। ये कह रहा है कि जो है आप जो है कुरान को पढ़ो। कुरान तो सच्चाई है कुरान के अंदर, तो अगर कुरान लोग पढ़ेंगे तो लोग इस्लाम में आएंगे, सच्चाई को समझेंगे, ईश्वर की पनाह में आएंगे लोग। क्योंकि धोखा यही तो खा रहा है। कितने लोग हैं बेचारे जो कन्फ्यूज हैं, जिनको सच्चाई की तलाश है, गैर मुसलमान भाई, हमारे हिंदू भाई। जब वो शुद्ध भावना लेकर, सच्ची नीयत लेकर अल्लाह की खोज में कुरान को पढ़ेंगे तो अल्लाह उनको राह दिखा देगा, वो मुसलमान बन जाएंगे। तो मेरे भाइयों, ऐसे लोग दुनिया में बहुत हैं जो इंसानी शक्ल में शैतान हैं। वो मुसलसल इंसानों की भीड़ को गुमराह करने पर लगे हुए हैं, भटकाने पर लगे हुए हैं। अब आप आगे चेक करना, आगे देखना आप, कि जहाँ पर हमारा भाई ये कह रहा है कि काफिरों के कहा गया है कि काफिरों को कत्ल करो, दुनिया में जितने भी हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, आपके पास कितने मुसलमान भाई रह रहे हैं? कोई आपका कत्ल करता है? तो ये आदमी धोखा खा रहा है, हम देख रहे हैं। और इसके बगल में मूर्ति भी है। ये बच्चों की तरह जो है मूर्ति अपने हाथ से बनाकर उसके सामने झुकते हैं, अपनी किताबों का भी इनकार करते हैं, अपने धर्म के भी इनकारी हैं। जबकि वेदों में कहा गया है कि उस ईश्वर के कोई रूप आकार नहीं है। हर इंसान जानता है, हर आत्मा जानती है कि उसका कोई रूप आकार नहीं है, और हर इंसान की अंतरात्मा जानती है कि मालिक सबका एक है। क्योंकि उठते बैठते में, थकते में, बैठते में, इंसान जब उठता बैठता है तो एक मालिक को ही पुकारता है, अनेक को नहीं पुकारता। और ये हमारा भाई जाने कितने खुदाओं को पुकारता है, कितनी देवियों को पुकारता है। तो असल में ये शैतान की पूजा करने वाला है, मालिक सबका एक है। तो काफिर का मतलब क्या है? काफिर का मतलब ये है कि जो अपने सच्चे बनाने वाले मालिक का इनकार कर दे, उसके कानून का इनकार कर दे। सच्चे बनाने वाले मालिक का कानून इस्लाम है, एक अल्लाह है, कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, एक ईश्वर के सिवा कोई पूजने के योग्य नहीं। तो जो अपने सच्चे बनाने वाले, जो भी इंसान पूरी दुनिया में, सबका मालिक एक है, धरती उसकी, आसमान उसका, सब कुछ उसका है। जो अपने सच्चे बनाने वाले मालिक का इनकार कर दे वो काफिर है। उसे अरबी में काफिर कहते हैं।
تو یہ بھائی اصل میں جو اس کا سچا بنانے والا مالک اللہ ہے، ایشور ہے، اس کا یہ انکاری ہے، اور یہ شیطان کی پوجا کرنے والا ہے، شیطان کے راستے پہ چلنے والا ہے۔ اب یہ ہمارا بھائی جس راستے پہ چل رہا ہے، مرنے کے بعد اس راستے پہ چل کر دھوکہ کھائے گا۔ اگر اسی حالت میں مر گیا تو ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جائے گا نرک کی آگ میں۔ تو اگر میری یہ بات اس بھائی تک پہنچ جائے یا اس کے ماننے والوں تک پہنچ جائے جو فالوور ہیں، تو میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں، خوشامد کرتا ہوں کہ بھائی جیون کے سمے کو برباد مت کرو، سچائی کی تحقیق کرو، سچا دھرم اسلام ہے، اس پر غور کرو، تمہارے سچے بنانے والے کا دھارمک قانون ہے یہ، تاکہ موت کے بعد کی جو تباہی نرک کی آگ کی ہے اس سے بچ جاؤ۔ کیونکہ یہ جیون تو کھیل تماشا ہے، امتحان کا سمے ہے یہاں دنیا میں، کوئی پتہ نہیں کب یہاں سے چلے جائیں۔ اصل جیون موت کے بعد ہے، اگر وہ جیون برباد ہو گیا، نرک میں چلے گئے تو ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گئے۔ میرا دھرم مجھے یہ نہیں سکھاتا کہ میں کسی سے بدتمیزی کروں، کسی سے گالی بکوں، کسی کو برا بھلا کہوں، بلکہ میرا دھرم سکھاتا ہے کہ اچھائی، اللہ کے دین کو پھیلاؤ بھلائی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، اسلام کا پرچار کرو بھلائی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ۔ اور اس طرح سے سمجھانے پر بھی کسی کے دل کو ٹھیس پہنچی ہو تو بھی میں معافی چاہتا ہوں۔ اب آئیے میں آپ کو وہ ویڈیو دکھاتا ہوں جس میں دیکھ کر آپ کو غور کرنا ہے، کیونکہ میرے بھائیوں ہم نہیں چاہتے کہ ہم کسی کے دل کو ٹھیس پہنچائیں، تکلیف پہنچائیں، کیونکہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس بھائی نے بہت برا بھلا کہا ہے، اس کو ہوش نہیں ہے ان کا کہ وہ کتنے سچے اور اچھے انسان تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر میں اپنے دل میں کسی کے لیے نفرت کپٹ نہیں رکھی، دنیا کے کسی بھی انسان کے لیے، اور اللہ تعالیٰ سنسار کا سچا مالک اسی کو اپنا راستہ دکھاتا ہے جو دھرتی پہ سارے پرانیوں میں، سارے انسانوں میں سب سے زیادہ بیکار اپنے آپ کو سمجھتا ہے اور سب کی عزت کرتا ہے، چاہے وہ رکشے والا ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ امیر ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو راہ دکھاتا ہے جو کسی کو تکلیف نہیں دیتا، سب کی عزت کرتا ہے۔ اب آئیے آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر دیکھیں، اس کے بعد میں آپ کو تیسرے سوال کا جواب دوں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ دھیان سے ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے، تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ میں دنیا میں کیول اسلام سے لڑ رہا ہوں، میری دنیا کیول اسلام ہے، میں پوری دھرتی سے اسلام کو ختم کرنا چاہتا ہوں، کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کیول اور کیول قرآن کو پڑھنا پڑے گا۔ کہ دنیا میں 500 کروڑ کافر ہیں اور ہم ہر کافر کا قتل کریں گے، کیونکہ ان کی قرآن نے انہیں یہی آدیش دیا۔ تو آپ نے دیکھا کس قدر بیچارے یہ لوگ دنیا میں دھوکہ کھا رہے ہیں۔ تو بھئی ہم تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے، ایشور سے پرارتھنا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سچا راستہ دکھائے، بھٹکنے سے بچائے، شیطان کے دھوکے سے بچائے، کیونکہ جیون کا سمے بیت رہا ہے، امتحان کا سمے جا رہا ہے۔ اگر ایسی بھٹک کے مر گئے تو ہمیشہ کی ناکامی ہے موت کے بعد۔ تو میرے بھائیوں، جوان کے بول کی خوبصورتی دو چیزوں سے ہے۔ نمبر 1، جو بول بولیں ہم وہ سچا ہو۔ نمبر 2، جو بولیں ہم وہ تول کے بولیں، کہ کسی کو دل کو ٹھیس نہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے۔ اگر تکلیف پہنچ رہی پہلے تولیں پھر بولیں، اگر تکلیف پہنچ رہی ہے تو نہ بولیں، زبان کے بول کو روک لیں، اگر تکلیف نہیں پہنچ رہی ہے تو بولیں۔ اور سنسار کا سچا مالک قرآن مجید میں سچ بولتا ہے اور تول کر کے بولتا ہے۔ جو قرآن کو ماننے والا ہے وہ بھی یہی نیتی اپنائے گا کہ سچ بولے گا اور تول کر بولے گا، کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ آج لوگ قرآن کی آیتیں بدلنا چاہتے ہیں، ان بیچاروں کو ہوش نہیں ہے کہ سنسار کا سچا مالک، اس کی طاقت کیا ہے، اس کی پاور کیا ہے، وہ امتحان لے رہا ہے، انہیں زندگی کا ہوش نہیں ہے۔ یہ جانتے نہیں ہیں کہ قرآن مجید کا ایک نقطہ، ایک بندی بھی بدلی نہیں جا سکتی ہے۔ قرآن مجید سے انسان وہ روشنی پاتا ہے جو سچی ہے، اور انسان کو ساری کائنات کے دھوکے سے بچاتی ہے، کیونکہ یہ قرآن سنسار کے سچے مالک کا کلام ہے، اس کی وانی ہے۔ کیونکہ یہ ساری کائنات میں سنسار کے سچے مالک کی سچی کتاب ہے، اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار بار اس پر حملے ہو رہے ہیں تاکہ لوگ اس کے قریب نہ آئیں، سچائی کو نہ سمجھ جائیں۔ یہی شیطان کا دھوکہ ہے میرے بھائیوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بات بہت بڑی ہے، وہ کتنے سچے انسان تھے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی نشانی، جو انسان محبت کرتا ہوگا اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ سچ بولتا ہوگا۔ نمبر 2، کسی کو دھوکہ نہ دیتا ہوگا۔ نمبر 3، پڑوسی چاہیں برا بھی ہو اس سے اچھا برتاوا کرتا ہوگا۔
पड़ोसी चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी हो, उससे अच्छा बर्ताव करता होगा। तो आपका आखिरी सवाल था कि अपने सच्चे बनाने वाले मालिक अल्लाह को कैसे राज़ी करें। तो मेरे भाइयों, याद रखें, अल्लाह ने हमें इसलिए पैदा किया है ताकि हम उसी की इबादत करें, उसी की पूजा करें, उसी को पुकारें, जो मांगना है उसी से मांगें। आज लोगों ने जो है मूर्तियां बना ली हैं और जो अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों की पूजा कर रहे हैं, उससे मांगते हैं, जबकि हमारा कनेक्शन अल्लाह से डायरेक्ट है। अल्लाह हमारी डायरेक्ट सुनता है और हमारे मन के ख्याल को जानता है। कुरान में कहा गया है, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह फरमाता है कि मखलूक को मत पुकारो, मुझे पुकारो, तुम सब मेरे बंदे हो। और अल्लाह क्या मांगता है? अल्लाह ताला क्या मांगता है बंदे से? सबसे, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जैनी हो, पारसी हो, जो भी हो, अल्लाह फरमाता है मुझी को पुकारो। और क्या मांगता है कि आंसू निकाल कर दिखा दे, मैं आ जाऊंगा। अल्लाह ताला ने इंसान के आंखों में आंसू का मादा इसलिए रखा है ताकि अल्लाह से डरकर आंसू बहाए और माफ़ी मांगे, तो अल्लाह ताला बेशक बहुत माफ़ करने वाला है, मेहरबान है। तो मेरे भाइयों, बनी हुई चीज़ों से मत मांगो। इस कायनात में हर चीज़ पैदा की हुई है, बनाई हुई है। बनी हुई चीज़ों से मत मांगो, उससे मांगो जिसने सबको बनाया है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह फरमाता है कि तुम मेरे सामने रोना धोना सीख लो, मैं तुम्हारे सारे काम बना दूंगा। तो मेरे भाइयों, जो इंसान कुरान को दिल से सच्चाई को पाने के लिए, सच्चाई को हासिल करने के लिए दिल से नहीं पढ़ता, कुरान उसको गुमराह कर देता है। क्योंकि अल्लाह, सब तारीफ़ अल्लाह के लिए है। जो अल्लाह की किताब को गलत नीयत से पढ़ेगा, अल्लाह उसे गुमराह कर देगा, और जो शुद्ध भावना लेकर सच्चाई को जानने की नीति से पढ़ेगा, अल्लाह उसे राह दिखा देगा। हर चीज़ पर बादशाहत अल्लाह की है, अला कुल्ली शैइन कदीर। हर चीज़ पर अल्लाह का कब्जा, ताकत और कंट्रोल है। तो कुरान अल्लाह की जात से निकला हुआ है। कुरान को समझकर पढ़ोगे, उसे मोहब्बत से सीने से लगाओगे, तो ऐसा लगेगा जैसे हम अल्लाह से मोहब्बत में लिपट रहे हैं। तो मेरे भाइयों, कुरान हदीस की रोशनी में अल्लाह फरमाता है कि जिसने मुझे पाया उसने सब कुछ पा लिया, जिसने मुझे खो दिया उसने सब कुछ खो दिया। और कोई इंसान मुझे उस वक्त तक नहीं पा सकता जब तक दुनिया की हर चीज़ की भूख को छोड़कर, दुनिया की हर चीज़ की प्यास को छोड़कर, मोह माया माल दौलत की भूख प्यास को छोड़कर, दुनिया की दौड़ को छोड़कर मेरी भूख में, मेरी प्यास में मेरी तरफ ना आए और अपने मन के ख्याल में मुझसे ताल्लुक़ ना बनाए और अपने आप को खाक समझकर मेरी तारीफ़ पर राज़ी होकर मेरे सामने रोए गिड़गिड़ाए, मेरे सामने रोए और गिड़गिड़ाए, अपनी हैसियत को ना पहचान जाए कि मैंने तुझे किस चीज़ से पैदा किया है। मैंने तुझे गंदगी से पैदा किया, गंदे पानी कचरे से पैदा किया। माँ के पेट में था, जब तेरा आकार बनाया तो गंदा खून खा खा के जीता रहा। अब दुनिया में आया है तो लैट्रिन पेशाब पेट में लिए घूम रहा है, मुंह में थूक, नाक में रहेंठ, और जब मरेगा तो मिट्टी में मिल जाएगा। तो अल्लाह के सामने इंसान अपनी हैसियत को ना पहचाने। तो मेरे भाइयों, शैतान के धोखे से बचें, अपने असल मालिक को पहचानें। हमारे कितने गैर मुसलमान भाइयों को ये यकीन रखते हैं, कितने सारे जो हैं खुदा बना रखे हैं लोगों ने, उन्हें ये अंदर से ये डर लगा रहता है कि अगर हम कृष्ण की पूजा करें तो राम नाराज़ ना हो जाए, फलां देवी की पूजा करें तो फलां देवी नाराज़ ना हो जाए। तो मेरे भाइयों, ये बनाए हुए खुदा हैं, शैतान ने गलत रास्ते की तरफ भटका रखा है। सच्चाई को देखो, धोखे से बाहर निकलो, कायनात की सच्चाई पर गौर करो। इसीलिए कुरान मजीद में बुतों की, मूर्तियों की गंदगी, मूर्तियों को, बुतों को गंदगी कहा गया है कि इस गंदगी से बचो, क्योंकि इस गंदगी में पड़ा हुआ इंसान ज़्यादातर सच को नहीं मानता, सच्चे खुदा को नहीं मानता, सच्चे मालिक को नहीं मानता। जब आप देखेंगे महाभारत में, रामायण में, तो जो इंसानों को ही लोगों ने खुदा बना लिया है। इंसानों को जो है उनके सर पे मुकुट लगा के, ताज बना करके उन्हीं को खुदा बना लिया, उन्हीं के सामने इंसान झुक रहा है। अरे मेरे भाई, इंसान पूजा के लायक नहीं है। जो चीज़ पैदा की हुई है और मर जाए वो पूजा करने के लायक नहीं है। इस कायनात में हर चीज़ बनी हुई है, उसको मिटना भी है, तो लिहाजा बनी हुई चीज़ की पूजा ना करें, बनाने वाले की पूजा करें जो सबसे ऊपर है। हम देखते हैं कि लोग जो है रामायण में, उसमें जो है आपस में ही खुदा लड़ रहे हैं, आपस में ही खुदा लड़ रहे हैं, उनमें आपस में ही लड़ाई हो रही है, तो वो खुदा नहीं है।
ہاں شیطان کا دھوکہ ہے وہ انسان ہے۔ قرآن نے یہی بات کہی ہے کہ دھوکے سے نکل کر کائنات کی حقیقت پر غور کرو۔ اگر دو خدا بھی ہوتے، اس کائنات کے دو مالک بھی ہوتے، تو وہ ایک دوسرے کی کرسی پر بیٹھنے کی کوشش کرتے۔ جب بھی دو طاقت آپس میں ٹکرائی ہیں ترنت جھگڑا ہوا ہے، جب بھی دو بادشاہ آپس میں ٹکرائے ہیں ترنت جھگڑا ہوا ہے۔ اگر دو اس کائنات کے مالک بھی ہوتے تو وہ ایک دوسرے کی کرسی پر بیٹھنے کی کوشش کرتے، اور ایک دن کو نکالتا، دوسرا روک دیتا، ایک ہوا کو چلاتا، دوسرا روک دیتا، تو کائنات چل نہیں پاتی، کائنات درم برم ہو جاتی۔ تو یاد رکھیں، قرآن مجید اس کائنات کی حقیقت کو پیش کرتا ہے، سچائی کو پیش کرتا ہے، دھوکے سے لوگوں کو باہر نکالتا ہے۔ تو یہ جتنے بھی ہمارے بھائی غیر مسلمان بھائی قرآن مجید کو چھوڑ کر، اپنے سچے بنانے والے مالک کے حکم کو چھوڑ کر جس راستے پہ بھی چل رہے ہیں، وہ سب شیطان کے دھوکے ہیں میرے بھائیوں۔ اسی لیے قرآن میں کہا گیا ہے کہ جو قرآن کو نہ مانے وہ کافر ہیں، اللہ کے انکاری ہیں، اپنے سچے بنانے والے کے انکاری ہیں، اس کے حکم کے انکاری ہیں۔ مریں گے تو دیکھ لیں گے۔ تو میرے بھائیوں، جیون امتحان کے لیے ملا ہے، جیون کے سمے کو برباد نہ کریں۔ اچھائی برائی میں ڈال کر ہمارا بنانے والا ہمارا امتحان لے رہا ہے۔ اچھائی برائی کے دو انجام تیار ہیں مرنے کے بعد۔ اچھائی کا انجام ایک طرف ہے جنت کا سکون بھرا جیون، جس میں ایک کण کے برابر بھی دکھ دینے والی چیز نہ ہوگی، اور دوسری طرف برائی کا انجام ہے آگ سے بھرا ہوا قید خانہ، جس میں ایک پل کو بھی سکون نہیں ملے گا۔ انسان نہ جیے گا نہ مرے گا، تڑپتا رہے گا ہمیشہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے آپ کو بچاؤ نرک کی آگ سے، اسلام کی سچائی کو سمجھو، اسلام کو مانو، تاکہ موت کے بعد نرک کی آگ سے بچ جائیں۔ تو میرے بھائیوں، مرنے کے بعد بڑے بڑے مجرم، بڑے بڑے ظالم یہ کہیں گے کہ اللہ کو دنیا میں راضی کرنا بڑا آسان کام تھا، بڑا آسان کام تھا، اگر ہم چاہتے تو اللہ کو راضی کر لیتے، مگر میں نے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش ہی نہ کری۔ آج میں ہمیشہ کے لیے نرک کی آگ میں ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، اس وقت کے پچھتاوے سے پھر کچھ نہیں بنے گا۔ دنیا کے پیچھے نہ پڑیں، دنیا کے بہکائے میں نہ آئیں۔ جب ہماری موت آئے گی تو کوئی ہمارا ہاتھ نہیں پکڑ لے گا، کوئی موت کو روک نہیں لے گا۔ اس لیے ہم وفروا اللہ، دوڑیں اللہ کی طرف، جس نے ہمیں بنایا ہے، جس مقصد سے بنایا ہے، اس مقصد کی طرف دوڑیں۔ جیون موت کی طرف جا رہا ہے میرے بھائیوں، پتہ نہیں کب اللہ کا بلاوا آ جائے، کب یہاں سے انسان کو مر کے جانا پڑ جائے۔ اس لیے اللہ کو راضی کرو، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ اس کا گیان حاصل کرو، دھوکے والے جھوٹے گیان سے بچو۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی آپ سچے گیان کو سمجھ کر اور دھوکے والے گیان سے بچ جائیں، اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آ جائیں۔ اب یہ نرسنگ انند سرسوتی بھائی دنیا کے اندر نشے میں لین ہے، اسے زندگی کا کوئی ہوش نہیں ہے۔ اب دیکھو، غور کرنے کی بات ہے کہ شریر جا رہا ہے موت کی طرف اور دھیان لگا ہے دنیا میں، عقل کہاں لگ رہی ہے؟ اور جبکہ سچائی کا بالکل بھی ہوش نہیں ہے کہ میں اس دنیا سے کبھی بھی جا سکتا ہوں۔ میرے اوپر ایک مالک ہے جو میرے کرموں کو دیکھ رہا ہے، وہ جب چاہے مجھے دنیا سے اٹھا سکتا ہے، موت دے کے بلا سکتا ہے، مگر سچائی کا کوئی ہوش نہیں ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں دنیا کے نشے میں لین ہیں، بری طرح لپت ہیں، دنیا کے دھوکے میں گم ہیں، سچائی سے اندھے ہیں، انجان ہیں۔ زندگی کا تو اگلے پل کا بھروسہ نہیں، اور کتنا بڑا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اسلام کو پوری دنیا سے ختم کر دوں گا۔ بتائیے کتنی بڑی بات ہے۔ تو انسان دنیا کے دھوکے میں ہے بھائی، ہم سمجھیں، کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے رکیں، اس پہ سوچیں سمجھیں ہم کیا کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا انجام کیا ہوگا۔ انسان جلد بازی میں اٹھایا ہوا قدم شیطان کا ہوتا ہے، اس لیے ایک دم سے نہ چلیں۔ جب بھی کوئی آپ کے من میں خیال آئے، ایک دم سے نہ چلیں، اس پہ غور کریں، رکیں، سوچیں، وچار کریں، تب آپ سوچیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو سچی راہ پہ چلائے گا، دھوکے سے بچا لے گا، اگر آپ کی نیت سچائی پہ چلنے کی ہے۔ تو ہم دیکھیں یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے دنیا کا نشہ ہے کہ شریر جا رہا ہے موت کی طرف اور دھیان لگا ہے دنیا میں کہ دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے۔ تو بھئی ایسے لوگوں سے نفرت نہ کریں، ان سے محبت کریں، شیطان کے پنجے سے بچائیں، ان کو صحیح راہ کی طرف لائیں، اور اوپر والے سے پرارتھنا کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دھوکے سے بچائے، دنیا اور شیطان کے دھوکے سے بچائے، اور اپنی سچی راہ دکھائے۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کے جواب ہو گئے، اور بھئی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ اب دیکھیے، میں ہر اپنی ویڈیو میں اس بات کو کہتا ہوں، کم سے کم آپ کو غور کرنا چاہیے کہ زندگی کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔ آپ سبھی سننے والوں پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو، ایشور کی کرپا ہو۔
کیا فائدہ، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، ایسو عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ۔